اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وعلی آلہ وعلی کہتے ہیں 3 دفعہ دہراتے ہیں دنوں میں محرم کے دن ہے جی، تو اس لیے دہراتے ہیں کہ ان کو خصوصی یاد کرتے ہیں کہ ان کی آل پر جو ان دنوں میں سخت مصیبت میں تھے۔ کائنات میں ایسی مصیبت کسی نے نہیں جھیلی جو انہوں نے جھیلی ہے، اور اتنا شرف رکھتے ہوئے کہ وہ آل محمد تھے، اور آل محمد میں ان لوگوں میں سے تھے کہ جو نبی کے آل میں سب سے پیارے نبی کریم کو تھے، حضرت امام حسین حسن، اور کہا من احب اللہ من احب حسین، خدا اس سے محبت کرتا ہے جو امام حسین سے محبت کرتا ہے۔ کہ 10 محرم میں آج میں کل میں تو ان کی محبت کا ہدیہ نکالیں، جس کا جی چاہے، تکلف نہ کرے، وہ محبت کیا جس کا اظہار نہیں ہے، وہ 1000 نکالیں، 2000 نکالیں، یا 1 لاکھ نکالیں، کروڑ نکالیں، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ بس یہ سوچیں کہ ہم لوگ نکالنے کی بات علیحدہ ہے، اس کی قیمت نہ لگائیں، میں نے بہت بڑا کام کیا ہے، وہ بے نیاز ہیں، لیکن تمہاری محبت امام حسین کے ساتھ آقا سے محبت پیدا ہو جائے گی کہ میری جن سے مجھے بے پناہ محبت اپنی آل سے، انہوں نے ان کو یاد کیا ہے اور ہدیہ دیا ہے۔ وہ ہدیہ ہم مسجد میں خرچ کریں یا غریبوں پہ خرچ کریں یا جہاں بھی خرچ کریں، وہ ہدیہ اللہ کے نام پہ خرچ ہوگا، ہمارے تمہارے نام پہ نہیں ہوگا، امام حسین کی محبت کے تقاضے سے۔ یہ بات تو علیحدہ ہے، لیکن یہ تمنا کریں اور دل میں اللہ اس میں ہم کو سچا کرے کہ ہم کو آپ کو ان لوگوں میں سے اٹھائے جنہوں نے امام حسین کے ساتھ ان کی محبت میں، آقا کی محبت میں، شہادت میں جان دی۔ میں نے ایسے ایک دفعہ مدینہ شریف میں اسی معاملے میں روضہ شریف پہ گیا، وہاں دعا مانگی، دعا قبول ہو گئی، اس کا مجھے پتہ کیسے چلا؟ ایسی دعا قبول ہوئی، معجزہ، خدا کی قسم میں حیران ہو گیا۔ وہاں میں نے دعا کی اللہ تعالیٰ مجھے ان لوگوں میں سے اٹھانا جو امام حسین کی محبت میں، شہادت میں ان کے ساتھ شہید ہوئے تھے۔ یہ میں نے دعا مانگی۔ پھر میں مسجد کا امام تھا، میں نے عصر کی نماز پڑھی اور بیٹھا، عصر سننے والی بات ہے، عصر کی نماز پڑھی اور میں بیٹھا، وہاں 2 چھوٹے چھوٹے لڑکے آ گئے، چھوٹے چھوٹے، السلام علیکم شیخ صاحب، السلام علیکم، عربی۔ میں نے سلام دیا ان چھوٹے لڑکوں سے، میں کہا تمہارا نام کیا ہے؟ ایک سے کہا حسین۔ خدا کی قسم میں حیران ہو گیا، مجھے تمہارا نام کیا؟ کیا حسن؟ میں حیران ہو گیا، میں سے دعا مانگی، آقا جی نے بشارت بھیج دی، بھی بھیجتا ہوں 2 لڑکے، یہ تم کو حسن حسین کی خبر کہ تم ان میں سے ہو انشاءاللہ۔ میں حیران ہو گیا، اتنا حیران ہوا، میں کیا دعا مانگی، یہاں دیکھو 2 لڑکے آ گئے، یہ کہتا میں حسین ہوں۔ پھر اوپر لے گیا، ان کو کچھ چیزیں دی، یہ دی، ہدیہ دی، تحفہ دی۔ تو کبھی دعا اتنی تیزی سے قبول ہو جاتی ہے۔ خدا ہم کو، آپ کو ان میں سے اٹھائے جنہوں نے امام حسین کی، آقا کی محبت میں حضور کی آل کے ساتھ قربانی دی انشاءاللہ تعالی۔
خدا اس دعا کو ہماری آپ کو سچی کرے انشاءاللہ وہ قادر ہم اور ہمارے طریقت میں بڑا دخل ہے آقا جی کا، یہ جو ہم پڑھتے ہیں اور کرتے ہیں، اس میں پچھلے سال بھی بتایا تھا کہ جو ہم کرتے ہیں خود بھی کرتے ہیں، اور کچھ جو 1000 کل شریف روز پڑھتے ہیں آپ لوگ، ملی ہے آپ کو؟ ہاں، تو وہ میں ڈر ڈر کے بتا رہا ہوں آپ کو، تو ہماری محفل کی قبولیت کی نشانی ہے، یہ بہت بڑی ہے۔ وہ کسی رنگ میں بھی ہو، مجہول بات بھی کرتا ہوں اور سچی بات کرتا ہوں، جو نبی پہ جھوٹ مارے اپنی جگہ جہنم میں بنائے، تو میں آقا پہ جھوٹ نہیں مار سکتا۔ تو وہ قل اللہ کو دخل دیا ہے حضرت محمد مصطفیٰ نے، تو ہم لوگ ان کی نظر میں ہیں تو دخل دیا نا، کہ 1000 کو شریف بھی پڑھ لیا کرو۔ کتنے ہم خوش بخت ہیں کہ ہمارے آپ کے معاملے میں دخل دیا ہے حضرت محمد مصطفیٰ نے، اور بھی کچھ ہے، بس اتنا کافی ہے، کیونکہ اس کی باتیں کرنی جو سینت ہیں تو بہت بڑی نعمت، لیکن کبھی کر دینی چاہیے جیسے میرے اجتہاد میں آیا ہے، تاکہ آپ لوگوں کو زیادہ رغبت خدا کی محبت میں ہو، نبی کی محبت میں ہو، ان کی آل میں ہو، کہ اس چیز سے پتہ چلتا جو سچی محبت کرتا ہے اس کو ادھر سے اشارے بھی آ جاتے ہیں، جس سے اس کو سکون مل جاتا ہے۔ واقعہ جیسے میرے ساتھ ہوا، میں دعا مانگ کے روضہ شریف پہ آیا تو لڑکے آ گئے، خدا کی قسم اتنا حیران، تیرا نام کیا ہے؟ بولتا حسین، جسے تیرا کہتا ہے حسن۔ اتنا میں حیران ہوا، میں کہا دعا انشاءاللہ قبول ہوگی، اللہ تعالیٰ ان کی شہادت میں آپ کو ہم کو اٹھائے گا انشاءاللہ۔ کوئی نیت شریف پڑھے، میں نے کوئی دن نیت شریف بیچ میں چھوڑ دی تھی اس وجہ سے کہ غم کے دن ہیں، لیکن دیکھا آقا کی یاد کے بغیر راحت نہیں آئی، دل گھٹا رہتا تھا۔ امام حسین کا غم اپنی جگہ، لیکن آقا کی تعریف تو بڑی ضروری چیز ہے، تو میرا دل گھٹا رہتا تھا جیسے کھو گئی ہے کوئی چیز۔ کل میں نے شروع کی، پھر پرسوں سے کل ایسا میری جان میں جان آ گئی۔ ان کا غم اپنی جگہ، لیکن سوچا کہ چاہے غم کے دن ہیں، کہ ان کی تعریف غم کے دن ہوں یا خوشی کے دن ہوں، کوئی بھی ہوں، ان کی تعریف جاری رہنی چاہیے، یا نہیں؟ ہاں، تو پھر میں نے پھر شروع کر دیا اس کو، تو کچھ تعریف کی نعت پڑھیں۔ شاہ اعظم ہے جانے سبھی حال دل، 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 سب کی خبریں ہیں رکھتے میرے مصطفیٰ، سب کی خبریں ہیں رکھتے تیرے مصطفیٰ، سب کی خبریں ہیں رکھتے تیرے مصطفیٰ، سب کی خبریں ہیں رکھتے میرے مصطفیٰ، سب کی خبریں ہیں رکھتے میرے مصطفیٰ،
سب کی خبریں ہیں رکھتے میرے مصطفیٰ، جو نکما ہو جگ کا نہ پوچھے جہاں، جو نکما ہو جگ کا نہ پوچھے جہاں، اس پہ نظریں جو ڈالے کرے بادشاہ، اس پہ نظریں جو ڈالے کرے بادشاہ، اس پہ نظریں جو ڈالے کرے کہتا ہوں آقا کے حق میں رعایت نہیں ہو سکتی۔ آقا جی نے کہا، اور یہ حدیث ثابت ہے سند کے ساتھ، اس میں کوئی ایسی وہ جیسے نا کمزوری نہیں ہے اس حدیث میں، اور بھی حدیث حضرت عمر کے متعلق بہت ہیں۔ تو فرمایا نبی کریم نے، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ حضرت عمر کی بے ادبی کرنی چاہیے، گالی دینی چاہیے۔ تو میں نے سنا شیعہ سنی مل کر ریلی نکال رہے ہیں اپنی، میں نے کہا ریلی بہت غلط نکالی ہے، آقا کے حق میں رعایت نہ شیعہ کو ہے نہ سنی کو ہے نہ کسی کو نہیں ہے۔ اور ریلی نکالتے پہلے ان سے شرط کرتے کہ نبی کی جہاں محبت ہو، نبی سے موافقت ہونی چاہیے، مخالفت ہونی چاہیے۔ اگر وہ شیعہ کہہ رہے نبی سے تو مخالفت نہیں ہونی چاہیے، موافقت ہونی چاہیے، کہ نبی نے عمر کی تعریف کی، عثمان کی تعریف کی، ابو بکر کی تعریف کی، ان کے حق میں قرآن اترا، قرآن کی آیتیں مل سکتی۔ اگر ان سے موافقت کرتے ہوئے توبہ کرتے ہوئے کہ جن سے نبی کریم کو موافقت ہے، ان سے محبت کرتے تھے، تو ہم تمہارے ساتھ ریلی نکالیں گے، چلیں گے۔ اگر ان سے موافقت نہیں ہے، ہماری تمہاری ریلی کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ آقا جن سے محبت کرے اور تم ان کی مخالفت کرو آقا کی، اور آقا کے محبت والوں کو گالیاں دو کہ تم کیوں چھپاتے، ہم کوئی چیز نہیں چھپاتے۔ اور ہمارا سب سے پہلے ہی بات یہی ہوتی ہے، کسی سے اختلاف ہو نہ ہو اس میں کوئی جائے نہ جائے، لیکن نبی سے اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ اگر تم کو نبی سے اختلاف ہے، تم کو حضرت عمر برے لگتے ہیں، آقا جی کو اچھے لگتے ہیں۔ آقا جی نے کہا کہ اسلام کو عزت ملی عمر سے، آقا نے کہا عشرہ مبشرہ میں سے عمر ہیں، کہا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر ہوتے۔ حضرت عمر کو خوش کیا، کہا جیسے خوش طبی کی، کہا میں احتیاط کی، اس کا مفدہ مجھے جنت دکھائی گئی، دیکھا کہا یہ عمر کا مکان ہے۔ ماشاء اللہ۔ کہا میری بیٹیاں مرتی جاتی، 40 بھی ہوتی، میں عثمان کو دیتا۔ اس کو گالیاں دینی چاہیے۔ کیسے ریلی نکلے گی؟ نہیں نکلے گی۔ اگر نبی سے موافقت ہے تم کو، ہم ریلی نکالیں گے تمہارے ساتھ، چلیں گے۔ نہ بھی نکالے، ہمارا دل تمہارے ساتھ ہے۔ اگر نبی سے تم کو مخالفت ہے، ہمارا تمہارا اتفاق نہیں ہو سکتا۔ نبی کی مخالفت میں اتفاق کسی سے ہونا چاہیے، یہ تو ایمان ہی نہیں ہے اس میں۔ باقی صاف گوئی اچھی ہوتی ہے، نبی کے حق میں رعایت دینی چاہیے، کہ گالیاں دیتے رہے ہم ان کے ساتھ چلیں۔ ہاں خاموش ہو جائیں، فتنہ نہ ہو جائے، دوسری بات ہے کہ خاموشی اختیار کریں، لیکن موافقت میں ان سے چلنا، ان کے ساتھ رشتے کرنا، ان کے ساتھ کاروبار کرنا، ان سے گھل مل کے رہنا نہیں۔ اخلاق کا، اسلام کا اخلاق وہ سب کے سے، شیعہ ہو، سنی ہو، وہابی ہو، کافر ہو، بریلوی ہو، دیوبندی ہو، یہودی ہو، نصرانی ہو، اسلام کے اخلاق سے پیش آ، وہ ظاہری اخلاق سب کے ساتھ ہے۔ لیکن گھل مل کے شیعہ سنی یا کسی یعنی کافر سے یا یہودی سے گھل مل کے رہنا، رشتے رکھنا، کاروبار کرنا، یہ نہیں ہونا چاہیے، اور اختلاف کی باتیں نہیں کرنا چاہیے، اور آقا کے حق میں رعایت اپنے باپ کو نہ دے۔ ہاں یہ ایمان ہونا چاہیے کہ بڑے گالیاں دیتا رہے اور تم کہو کہ جی ہم تمہارے ساتھ نہیں ہے، تمہارے ساتھ۔ نبی کے سے کسی کو بھی موافقت نہ ہو،
اور نبی سے مخالفت رکھے، ہمارے سے رشتے نہیں ہو سکتے، دوستی نہیں ہو سکتی۔ ہاں اسلام کی خلاقن دوستی جو ظاہری دوستی ہے، باطنی نہیں، ظاہری، بس ایسے خلاص، گھل مل کے نہیں رہنا ہے، رشتہ داری نہیں کرنی ہے۔ ہاں یہ یاد رکھیں۔ ہاں اگر آپ نے نبی سے محبت کرنی ہے، یہاں نبی کی محبت وہاں تمہاری محبت، یہاں نبی کو تکلیف وہاں تم کو تکلیف ہونی چاہیے۔ باقی اخلاق یہودی سے بھی کرو، جیسے آقا جی کا بعض لوگوں کو ہم ظاہر دیکھتے ہیں، ہمارا سامنا ہوتا ہے تو ہم مسکرا دیتے ہیں، یہ ظاہری اخلاق۔ لَنَبُصُّ فِي وُجُوهِ أَقْوَامِهِمْ، ایک مفہوم ہے کہ بعض قومیں ہمیں ملتی ہیں، ہم ان سے مسکرا کے، یہودی ہو، شیعہ، کوئی بھی ہو، ایسے مسکراتے ہیں، لیکن کہا ظاہر طور سے وَقُلُوبُنَا تَلْعَنُهُمْ، ہمارے دل ان کو لعنت کرتے ہیں۔ ظاہری اخلاق جیسے آقا نے یہودیوں سے بھی کیا، یہودیوں پر کتنی سخت آیتیں آئی ہیں، انہیں بندر خنزیر بنے، خدا نے ان پر ذلت مسلط کی۔ ہاں جی، اس کے باوجود آقا نے اخلاقی پہلو ظاہری رکھا۔ اس اخلاقی پہلو شیعہ ہو، دیوبندی ہو، یا کوئی بھی ہو، کافر ہو، یہودی ہو، نصرانی ہو، ظاہری اخلاق، اندر سے میل جوڑنا، مسکرانا تھوڑا، بس دل سے نہیں، کہ نبی سے تم کو موافقت ہے، نبی سے محبت ہے۔ اس لیے آقا جی کے بعد 2 یہودی گزرے، کھڑے ہوئے، آقا جی نہیں کہا تم یہودی ہو، انما المشرکون نجس، قرآن نے یہودی نصرانی کوئی بھی کافر ہو، پلیت ہوتا ہے، تم نجس ہو، میں سے ہاتھ مت ملا، کچھ نہیں کہا، ویسے جیسے مسکراہٹ، کھلا مت تھا آپ کا۔ تو انہوں نے کیا کہا حضرت محمد مصطفیٰ کو؟ کہا ہمارا جی چاہتا ہے آپ کے ہاتھ چومیں، دیکھو کیسا اخلاق تھا ظاہری۔ ہمارا جی چاہتا ہے آپ کے قدم کو بوسہ دیں، آپ نے کہا کر لو۔ فقبلا یدا ورجلا رسول اللہ، انہوں نے پیار چوما آقا کے ہاتھ کو، پھر جھکے پاؤں کو چوما، آقا نے چومنے دیا، کچھ نہیں، چلے گا۔ دیکھا اخلاق تمہارا، یہودی ہو، نصرانی ہو، کوئی ہو، اخلاقی پہلو تمہارا ہونا چاہیے۔ شیعہ ہے، اختلاف کی بات نہ چھیڑے، بس چپ ہو جائیں۔ ظاہر طور سے کہ پانی پینی، چائے پینی، ٹھیک ہے، رشتے نہیں کرنے ہیں۔ کس کے واسطے ایسے کرنا ہے؟ نبی کی محبت اور عشق کے لیے، کہ ہم کو نبی کے کو جن سے تکلیف ہو، جن سے محبت ہو آقا کو، جن کو گالیاں دیں اور ہم ان کے ساتھ رشتے کریں، ان کے ساتھ کاروبار کریں، ایسا نہیں کرنا۔ نبی کے حق میں کسی کو برداشت نہیں کرنا، تمہارا باپ ہو، تمہارا لیڈر ہو، تمہارا کوئی ہو۔ تو آقا نے بھی ایسا تعلیم سکھائی کہ اخلاقی پہلو سب سے اچھا رکھو، مسکرا دو تھوڑا سا، کوئی بات نہیں، لیکن دلی تعلق مت رکھو، گھلنے ملنے والا۔ اگر دلی تعلق رکھا تم محبت میں سچے نہیں ہو، تم جھوٹے ہو۔ ہاں تو خدا کرے ہم کو، آپ کو، جس کو حقیقتاً سچائی کہتے ہیں، ہم کو آپ کو سچائی حضرت محمد سے دل سے نصیب ہو انشاءاللہ، کہ جہاں ان کا دل لگتا ہے، جن سے محبت کرتے ہیں، ہم ان سے محبت کریں۔